ان سب سے خطابت آتی ہوئی جب دارالعلوم دیوبند کے مائع ناز خطبہ کے درمیان آئی تو ایک خطیب نے یوں زبان حال سے کہا کہ حسن یقین سے ہوگا. اس نے کہا کہ ایک نئے دور کا آغاز یہیں سے ہوگا. ایک ایسا خطیب ہمارے اسٹیج پر ہے جس کی خطابت 2-4 دن نہیں تقریباً 2 دہائیوں سے خطابت کے تمام اسٹیجوں پر حکومت کر رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے 2 عظیم شخصیتیں، ایک چراغ نہیں بلکہ ایک چاند کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسرا سورج ہے. آج چاند اور سورج ہمارے اسٹیج پر جمع ہیں اور دونوں ام المدارس مرکز علمی دارالعلوم دیوبند، وہ دارالعلوم دیوبند جس کی شہرتوں کا شہرہ ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں اور دارالعلوم دیوبند کا نام نہ جانتے ہوں. جو مسلمان ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کو جانتے ہیں اور مسلمان ہیں اور دارالعلوم دیوبند کو نہیں جانتے ہیں تو پھر ان کے اسلام پر شک ہے. یہ یقین مانیے دارالعلوم دیوبند نے جو انسانیت پر، مسلمانوں پر جو احسان کیا ہے، پوری دنیا کے اندر واسطہ یا بغیر کسی واسطے کے دارالعلوم دیوبند کا کوئی فاضل نہ پہنچا ہو، اس کے فیض، اس کی روشنی اس علاقے میں نہ پھیل رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اسٹیج پر خطیب ہندوستان نہیں بلکہ خطیب الدنیا کہا جا سکتا ہے. حضرت مولانا محمد عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند بے باک بے لوث خطیب یہاں موجود ہیں جن کی خطابت کے اندر دریا کی روانی بھی ہے، موجوں کی طغیانی بھی ہے، شبنم کی شبنم افشانی بھی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں میری جبین شوق تیرا آستہ رہے، تابہ خلوص و مہر و وفا کا نشاں رہے، لازم ہے عرض شوق سے پہلے نظر اٹھے، میری وفا کے لب پہ تیری داستاں رہے. خطیب ہندوستان، خطیب السلطان حضرت مولانا محمد عرفان صاحب بہرائچی مبلغ دارالعلوم دیوبند اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. کرسی خطابت پہ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آپ کا یہ 2 روزہ اجلاس جس کی آخری نشست ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کروں گا. آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کرنا غلط ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
فقہ پر عمل کرنے والا یہ قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مذہب حنفی پر چلنے والا حدیث پر نہیں چلتا، اسی بنیاد پر وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں اور فقہا کی توہین کیا کرتے۔ میں آج کی گفتگو میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو کر کے ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وجہ یہ، آج دنیا میں معلم تو اس کے ساتھ متعلم، اگر مرشد ہے تو اس کے ساتھ مرید، اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے ساتھ کمپاؤنڈر، اگر ڈرائیور ہے تو اس کے ساتھ کلینجر۔ اس بنیاد پر دنیا کا نظام چل رہا۔ ایک شاعر وہ اپنے شاگرد کو اشعار کہنا، اشعار پڑھنا سکھاتا۔ ایک شاعر صاحب کے پاس ایک شخص شعر سیکھنے کے لیے پہنچا، چند دن اس کو شعر گوئی سکھایا، وہ شعر کہنے لگا، شعر پڑھنے لگا۔ ایک دن استاد نے کہا اپنے شاگرد سے، بیٹے آج میں تم کو جو شعر سنا رہا ہوں یہ 1,00,000 روپے کا شعر، آج جو شعر میں تم کو سنا رہا ہوں یہ 1,00,000 روپے کا شعر۔ اب شاگرد نے سن لیا، بات سمجھا نہیں۔ مسئلہ ہے لوگ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں مگر فہم نہیں رکھتے، اس لیے کہنے والا کچھ کہتا ہے، یہ سننے والا کچھ سمجھتا ہے۔ استاد شاعر نے کہا ایسا بھاری بھرکم قیمتی شعر میں نے تم کو سنایا، یہ ایک شعر 1,00,000 روپے کا۔ اب شاگرد نے سوچا اتنا قیمتی شعر ہاتھ آ چکا ہے، اب ہمیں بازار میں چیز خریدنے کے لیے اپنی جیب میں نوٹ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نوٹ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سبزی کی دکان پر پہنچا، کہا 5 کلو آلو دے دو، آلو خریدا۔ اس کے بعد سبزی بیچنے والے کو یہ شعر سنائے۔ اب سبزی بیچنے والا کہتا ہے 5 کلو آلو کا پیسہ لاؤ، یہ شاعر کا شاگرد کہتا ہے ہم نے تم کو 1,00,000 روپے کا شعر سنایا۔ تو سبزی بیچنے والا کہتا ہے سبزی ہماری واپس کر دو، شعر سن کر کے سبزی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جوتے کی دکان پر پہنچا، جوتا خریدا، بیچنے والے نے پیسہ مانگا، اس نے فوراً وہی ایک شعر سنایا، کہا یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے، جوتے کا پیسہ لے کر کے باقی رقم واپس کر دو۔ اس نے کہا شعر یہ جوتے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اب یہ اپنے استاد کے پاس آئے، کہا حضور آپ بھی عجیب آدمی، آپ نے کہا 1,00,000 روپے کا شعر، اس سے تو 5 کلو آلو نہیں ملتا، اس سے تو ایک جوڑی جوتا نہیں ملتا، یہ ایک شعر 1,00,000 روپے کا کہاں؟ تو استاد نے کہا بیٹے ہم استاد ہیں، استاد ہماری بات سمجھو، شعر کی قیمت بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے شعرا محسوس کریں، شعر کی قیمت بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے ادبا محسوس کریں گے۔ یہ سبزی بیچنے والا، یہ جوتا بیچنے والا، یہ برتن بیچنے والا یہ شعر کی قیمت کو محسوس نہیں کر سکتا، اشعار کی قیمت شعرا محسوس کریں گے، ادب کے کلام کی قیمت ادبا محسوس کریں گے، قرآن اور حدیث کی بات قرآن اور حدیث کے ماہرین محسوس کریں گے۔
آج معاملہ یہ ہے، اس لیے آپ متوجہ رہیں، یہ آنے جانے والوں کا تو سلسلہ لگا رہے گا، ہم آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اور مائک والے سے ہم ایک بات کہتے ہیں، تم ہوش میں رہو، آواز ادھر ادھر نہ جائے، تم ہم سے زیادہ چوکس رہو، ورنہ تمہیں سمجھانا بھی ہم جانتے ہیں، اتنی بات تمہاری سمجھداری کے لیے کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پسند کرتا ہوں۔ قرآن کی یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں تو جا کر کے قرآن میں کھول کے دیکھیے گا، آپ کو یہی بات ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر تفسیر آپ پڑھتے ہیں تو تفسیر کی کتاب میں جا کے دیکھیے گا، آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں موجود ہیں، قرآن کی یہ آیت پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے، نبی نے قرآن کی اس آیت کو سنا، اور نبی نے اس آیت کو صحابہ کو نبی نے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا، اس آیت کے نازل ہو جانے کے 80 یا 82 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے، میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نبی عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، کیا مطلب؟ موت اس کا معنی کافر بھی کرتا اور موت کا معنی مسلمان بھی کرتا۔ جب کافر لفظ موت استعمال کرتا تو وہ کہتا ہے موت کے معنی فنا ہو جانا، اور مسلمان جب لفظ موت استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے موت کا مفہوم ہے منتقل ہو جانا۔ اسی لیے مرنے پر ہم بولتے ہیں آج فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ عالم دنیا سے عالم آخرت میں پہنچ گیا۔ اب آج کا مسلمان اگر یہ چاہے، ہم نبی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم اولیاء کی عظمت کرتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کا دیدار چاہیے، پیغمبر کی ملاقات چاہیے، صحابہ کی زیارت چاہیے، تو قرآن نے دو ٹوک طریقے پر فیصلہ سنایا، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھوں سے تم اللہ کا دیدار کر نہیں سکتے ہو، دنیا کی آنکھوں میں یہ قابو طاقت نہیں ہے، مگر تم میرے دیوانے ہو، مستانے ہو، پردانے ہو، تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، مگر تمہیں موت کے پل سے گزر کے آنا پڑے گا۔ کیا کہا اہل اللہ نے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، اس موت کے پل سے گزرنے کے بعد دوست کی دوست سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ایمان والے کی خواہش اللہ یوم القیامہ میں آخرت میں اپنا دیدار کرائیں گے، نبی سے ملاقات کرائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کا سامنا کریں، عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جائے۔ اگر وہ فنا ہو جائے گا اللہ کا دیدار کر نہیں سکتا ہے، پیغمبر سے ملاقات کر نہیں سکتا، اس لیے کفار نے موت کا
माना किया फना हो जाना। मुसलमानों ने मौत का माना बताया एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाना। इस इशारे से आप हयातुल नबी का भी मसला समझ सकते हैं। मैं उस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता, मैं असल बात की तरफ आना चाहता हूं। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत मिल जाने के बाद तौहीद का ऐलान करते। उस वक्त में दुनिया की हालत क्या, तवज्जो फरमाइए। 3 मजहबी किताबें मौजूद, ज़बूर, इंजील, तौरात, और 2 मजहब मौजूद, एक यहूदी और दूसरे नसरानी। तौरात, ज़बूर, इंजील आसमानी किताब मौजूद, 2 मजहब मौजूद जिसको यहूदी और नसरानी कहा जाता। अल्लाह के पैगंबर ने कुरान की इस आयत का ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया गया, आम और ताम कर दिया गया। अब यहूदी सामने आए, नसरानी सामने आए, कहने लगे अगर कुरान कामिल है तो तौरात कामिल है, इंजील कामिल। क्यों कामिल? दलील सुनो। यहूदी कहता है अगर कुरान आसमानी है तो तौरात आसमानी, अगर कुरान आसमानी है तो इंजील आसमानी, अगर कुरान नबी पर उतरा है तो तौरात नबी पर उतरी है, इंजील नबी पर उतरी है। आसमानी होने की वजह से अगर कुरान कामिल है तो तौरात आसमानी होने की वजह से कामिल, नबी पर नाजिल होने की वजह से अगर कुरान कामिल है तो इंजील भी कामिल। मुसलमानों ने कहा नहीं, तौरात और इंजील ये मनसूख हो चुकी, इनकी शरीयत खत्म हो चुकी, उन कवानीन पर अमल अब नहीं किया जा सकता। अब कयामत की सुबह तक सिर्फ कुरान पर अमल किया जाएगा और तालीम कुरान पर अमल के नतीजे में नजात मैसर आ सकती है, इसके बगैर नजात नहीं मिल सकती। यहूदियों ने, ईसाइयों ने कुरान को ललकारा, इस्लाम का पीछा किया, कहने लगे आसमानी होने की वजह से, नबी पर नाजिल होने की वजह से इसको भी कामिल कहा जाएगा। मुसलमानों ने जवाब दिया बेशक तौरात, ज़बूर, इंजील आसमानी किताब है, मगर उस शरीयत पर अमल मनसूख हो चुका है, इसलिए कि नासिख करने वाली किताब नाजिल हो चुकी है। इस किताब के नुज़ूल के बाद उन किताबों के कवानीन पर अमल मनसूख गर्दाना गया। तो यहूदियों ने और ईसाइयों ने कुरान पर एतराज कर दिया। मैं ये बात बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, आज की जमीन पर आपको लाकर मैं ये बताना चाहता हूँ, आप पिता का इनकार करने वाले और मजहब हनफी को ललकारने वाले यहूदियों का सवाल लेकर के घूमते हैं और ईसाइयों की बात लेकर के फिरते हैं, इसलिए मैं ये तमहीद कायम कर रहा हूँ। यहूदियों ने कहा हम कुरान को कामिल नहीं मानते। क्यों? कुरान में हर सवाल का जवाब नहीं, गोया अहले कुरान को भी ललकारा। जो मुनकिरीन हुज्जियत हदीस हैं, जो मुनकिरीन हुज्जियत हदीस हैं, ढडोरा पीटते हैं, हर सवाल का जवाब कुरान में, हर मसले का हल कुरान में। ईसाइयों ने कहा, यहूदियों ने कहा अरे ईसाई और यहूदी उनको मिलने वाली किताब तौरात और इंजील, कुरान उसका तज़किरा करता है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, नबी और नबी के सहाबा की पहचान तौरात के अंदर बताई गई, इंजील के अंदर बताई गई। कुरान ने कहा ईसा बशारत देने वाले हैं, याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आखिरी पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा। ईसाई कहते हैं हम कुरान को कैसे
کامل مانے قرآن ہر سوال کا جواب نہیں دیتا، ہر مسئلے کو حل نہیں کرتا، لہذا اس کو بھی ناقص کہو جیسے تورات اور انجیل کو ناقص کہتے ہو۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے قرآن پر اشکال کر دیا۔ قرآن پر اشکال کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلے تورات اور انجیل پر مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے، توجہ فرمائی، یہ دین قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب قیامت تک انسان پیدا ہوں گے تو انسانوں کے مسائل، معاملات اور حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ جب انسانوں کے سامنے نئے نئے مسائل اور نئے نئے حالات آئیں گے تو پھر قرآن کو اس کا حل پیش کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کہا ہم اس کا حل پیش کریں گے۔ اب عیسائی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل نہیں، قرآن میں ہر سوال کا جواب نہیں۔ وہ کون سا سوال ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے جو قرآن میں ملتا نہیں؟ آج بیت کے چوراہے پر بولتا ہے قرآن تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کلیئر کرنے والا۔ کیا قرآن گدھا کی حرمت کا اعلان کرنے والا نہیں، اعلان کرنے والا یہ مسئلہ قرآن نہیں بتاتا ہے۔ اب یہودی اور عیسائی سوال قائم کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اس مسئلے کا حل ہمیں قرآن سے دیا جائے، اس سوال کا جواب قرآن سے دیا جائے۔ میں 6 مسئلے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں 6 مسئلے پیش کرتا ہوں جس کا جواب قرآن میں نہیں ملتا، اور میں کہہ کے جا رہا ہوں کوئی اس مسئلے کا جواب قرآن سے دے نہیں سکتا، کوئی سوال کا جواب قرآن سے دے نہیں سکتا۔ یہودی نے سوال کیا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل، تو ہمیں بتایا جائے ایک آدمی روزے کی حالت میں اور اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت، اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے، انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ باقی رہے گا، یہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا جواب قرآن سے چاہیے۔ کہاں لکھا؟ پڑھ ڈالو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، روزے دار کو روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی اجازت ہے، انجیکشن لینے سے روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتا ہے اس سوال کا جواب قرآن سے چاہیے، یہ مسئلہ میں نے پیش کیا، اس کا حل قرآن سے چاہیے۔ کوئی جواب نہیں۔ دوسرا مسئلہ غور سے سنیے، اگر آپ نے یہ بات یاد کر لی تو بہت فرصت میں یہ باتیں کام آئیں۔ دوسرا مسئلہ، ایکسیڈنٹ ہوا، آدمی گر پڑا، اس کا سر پھٹا، اس کی ہڈیاں ٹوٹی، خون بہنے لگا، اس کے جسم سے خون کم ہونے لگا، یہاں تک کہ اتنا کم ہوا ڈاکٹر کہتا ہے اگر اس کو باہر سے خون نہ دیا گیا تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اب اس کو خون کی ضرورت۔ کیا انتقال خون کا مسئلہ قرآن کے اندر ہے؟ ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کے جسم میں منتقل کیا جا سکتا یا نہیں منتقل کیا جا سکتا؟ اس مسئلے کا حل قرآن سے لاؤ۔ قرآن مسئلے کا حل نہیں بتاتا، پھر قرآن کامل کہاں رہا؟ تیسرا مسئلہ سنو، ایک آدمی گردے کا مریض، اس کا ایک گردہ فیل ہو گیا، دوسرا گردہ کام کر رہا مگر وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کے دونوں گردے کارآمد نہیں ہیں،
اس لیے اس کے گردے بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا دوسرے آدمی کا گردہ اس مریض کو لگایا جا سکتا ہے؟ گردہ بدلنے کی قرآن اجازت دیتا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہمیں قرآن سے چاہیے۔ عیسائی کہتا ہے قرآن اس مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا، لہذا قرآن کو کامل کیسے کہا جائے؟ چوتھا مسئلہ، ایک آدمی کا سر گنجا، سر پہ بال نہیں، وہ دوسرے کا بال اپنے سر پہ لگوانا چاہتا، حکیم ڈاکٹر کہتا میرے پاس ایسی دوا، اگر اس دوا کو دوسرے کے بال کو لے کر گنجے کے سر پر استعمال کیا جائے تو اس کے سر پر وہ نقلی بال اصلی معلوم ہوں گے۔ کیا دوسرے کا بال گنجے کے سر پر اگایا جا سکتا؟ اس مسئلے کا حل قرآن سے دو۔ عیسائی کہتا ہے قرآن سے حل نہیں مل رہا۔ پانچواں مسئلہ، لڑکا امریکہ میں رہتا ہے اور لڑکی انڈیا میں رہتی ہے، دونوں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ دور میں سائنسی ترقی کی بنیاد پر لڑکا کہتا ہے کاروباری مصروفیت بہت، لہذا میں امریکہ سے انڈیا آ نہیں سکتا، موبائل پر ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ سے ہم ایجاب و قبول چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن سے چاہیے، قرآن جواب نہیں دیتا۔ اور چھٹا مسئلہ، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے امام پڑھ رہا ہو چاہے منفرد پڑھ رہا، اور اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت تلاوت کر دیا تو امام پر بھی سجدے تلاوت واجب اور مقتدیوں پر بھی سجدے تلاوت واجب، منفرد پر بھی سجدے تلاوت واجب۔ اب ایک آدمی ایسا کہ وہ نہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا نہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا، کسی قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن کو ٹیپ کر لیا، قاری قرآن نے آیت سجدہ پڑھا، اب اس نے ٹیبری کاٹ کے ذریعے سے آیت سجدہ سنا تو ٹیبری کاٹ کے ذریعے سے آیت سجدہ سننے سے سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں، اس کا حل قرآن سے چاہیے۔ اب مسائل کی لائن لگا دیا، سوال کا سانتا باندھ دیا، کہتے ہیں قرآن کامل، ہر سوال کا جواب قرآن دیتا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں۔ اب ان مسائل کا حل قرآن میں کہاں؟ اگر آپ سے کوئی کہے تو کیا آپ اپنی ناکامی قبول کریں گے؟ نہیں، کل بھی ہمارا یہ دعویٰ تھا، آج بھی ہمارا یہ دعویٰ اور تاصبح قیامت ہمارا یہ اعلان کہ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل پیش کرتا۔ مگر کیسے؟ اب یہودی عیسائی کو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ اس کو کیسے سوال پر مطمئن کریں گے؟ جواب سنیے، انداز سنیے۔ آپ ان سے کہیے کہ قرآن یہ قانونی کتاب، قرآن یہ دستوری کتاب، قرآن یہ اصولی کتاب، قرآن کا ایک متن ہوتا ہے اور قرآن کی ایک شرح ہوتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، خود قرآن کے نازل کرنے والے کے مالک نے کہا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن جمع کرنا، قرآن پڑھانا اور قرآن کا بیان سکھانا یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن نازل کرنے والا قرآن کے متن کو قلب پیغمبر پر نازل کرتا ہے اور نبی کی زبان پر قرآن کی شرح کو نازل کرتا ہے، جس کو تفسیر اور حدیث کہا جاتا ہے۔ اب قانونی کتاب کو سمجھنے کے لیے قانون کا طریقہ چاہیے، اصول چاہیے۔ اس قانونی کتاب کو کیسے سمجھا جائے؟ متن قرآن کا لیا جائے گا اور شرح قرآن کی تفسیر کی صورت میں، حدیث کی صورت میں قبول کی جائے۔ اب عیسائی کہے گا متن تو ہمارے پاس ہوئی، تو اس سے کہا جائے گا انجیل کا متن جیسا تیسا، وہ تو دنیا جانتی، ترجمہ چل رہا ہے اصل غائب۔
متن کا ترجمہ چل رہا ہے دوسری زبان میں، زبان ہی غائب۔ متن ہے مگر شرح نہیں۔ کیوں؟ کتاب دینے والے نے، تورات والے نے تورات کا متن دیا، تورات کی شرح نہیں دیا۔ اگر شرح دیتا تو شرح محفوظ رہتے۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ کمال تنہا قرآن کو حاصل ہے کہ اللہ نے اس کی الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کے معنی اور شرح کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ لہذا قرآن سے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے اور قرآن سے سوالوں کا جواب کیسے لیا جائے گا؟ قرآن سے پوچھنا پڑے گا، قرآن تمہیں بتانا پڑے گا۔ تم کامل کتاب بن کر کے تمہیں مالک نے نازل کیا۔ اگر ہمارے سامنے مسئلہ آئے تو ہم مسئلے کو حل کس طرح کریں گے؟ اب جواب سنیے، توجہ فرمائی۔ قرآن اصول بیان کرتا، فضولی قسم کے لوگ اصول پر نگاہ نہ رکھتے، فضولیات میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کے اصول کو سمجھو۔ قرآن کیا کہتا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بات مان لو جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کیا کرو، قرآن کی اتباع کیا کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بات مانو جو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا، تمہاری طرف بھیجا۔ کیا بھیجا؟ قرآن بھیجا۔ قرآن کی اتباع لازم ہے۔ اگر قرآن کلیئر طور پر بات بتاتا ہے اس کی بات کو مان لو۔ اگر قرآن اجمالی طور پر بات بتاتا ہے تو اجمالی طریقے پر مانو، تفصیل قرآن کی شرح میں حاصل کرو اور معلوم کرو۔ تو قرآن نے ایک اصول دیا قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو کہ سب سے پہلے قرآن کی اتباع کرو۔ دوسرا اصول قرآن دیتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں، رب کے دلارے اور پیارے بننا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرا اصول قرآن کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، رسول کی اطاعت تابعداری کے بغیر اللہ کی محبت بھی نہیں سکتی۔ قرآن نے دو اصول بتایا۔ تیسرا اصول قرآن نے بتایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت سے ظاہر ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرتا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ادھر ادھر پھراتے رہیں گے، نُصْلِهِ جہنم، اسے جہنم میں ٹھہراتے رہیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا اتباع قرآن کے بعد اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے بعد اجماع امت ہے، اور اجماع امت کو تسلیم کر لینا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اجماع امت کی حجیت کا انکار کر دینا یہ گمراہی کی بات ہے۔ قرآن نے اجماع کے منکرین کے واسطے قرآن نے دو سزا ذکر کیا، ایک سزا دنیا میں دی جاتی ہے اور ایک سزا عقبہ میں دی جاتی ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، ہدایت اس کو ملتی نہیں، یہ دنیا میں سزا دی جاتی ہے انکاری اجماع کی وجہ سے، اور آخرت میں سزا یہ ہے وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ اس کو جہنم میں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ نُصْلِهِ جہنم کا لفظ بتا رہا ہے۔ جہنم میں وہ جائے گا جو گمراہ رہے گا، جہنم میں ٹھکانہ اس کو ملے گا جو گمراہی کی زندگی گزارے گا، جو ہدایت کے ساتھ رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے کہا اجماع امت کا انکار کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں جاتا وہی ہے جو گمراہی کی زندگی گزارتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اجماع امت کا قائم ہدایت پر باقی ہے، اور ہدایت کے
بدولت وہ جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ قرآن نے 3 اصول بتائے۔ چوتھا اصول قرآن ذکر کرتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اور بات مان لے، یہاں بھی اللہ کہتے ہیں بات مان لے سبیل من اناب، جو آدمی اللہ کے راستے کی طرف لے جائے۔ یہاں مہاراشٹر کے مفتی اعظم دامت برکاتہم موجود، وہ اچھی طرح جانتے کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سبیل من اناب، یہ من سے مراد رسول نہیں، من سے مراد رسول نہیں، من سے مراد وہ فرد ہے اور وہ ذات ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ معلوم یہ ہوا مجتہد جب اجتہاد کرے اور اجتہاد کی روشنی میں کوئی مسئلہ بتائے تو مسئلے کا حل اگر اجتہاد کے راستے سے ہوتا ہے تو اس بات کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اتباع کر لے، بات مان لے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب ہے اللہ کے دین کی طرف لائے۔ معلوم ہوا مسائل حل کرنے کے لیے 4 اصول چاہیے۔ یہ چاروں اصول جو میں نے بیان کیا یہ کسی بزرگ کا ملفوظ نہیں، یہ قرآن نے بیان کیا، اور چاروں اصول قرآن میں کلیئر طور پر موجود۔ معلوم ہوا شریعت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا جواب۔ اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر سنت رسول سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اجماع امت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر اجماع امت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہے، صورت موجود نہیں، تو پھر مجتہد کو اجتہاد کا حق ملے گا، وہ اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرے گا، اور مجتہد اجتہاد کرتا ہے غیر منصوص مسائل۔ دھوکہ دیا جاتا، چکما دیا جاتا، مغالطہ دیا جاتا کہ مذہب حنفی کا ماننے والا قرآن نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتا، بلکہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کرتا۔ یاد رکھو ڈنڈے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں۔ ہم نے تکلیف کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتہادی مسائل میں، اور مجتہد اجتہاد کرتا ہے غیر منصوص مسائل میں۔ منصوص مسائل میں مجتہد کے واسطے اجتہاد شریعت نے حرام گردانا۔ مجتہد منصوص مسئلے میں اجتہاد کر نہیں سکتا، غیر منصوص مسائل میں مجتہد کو اجتہاد کا پاور ہے، بیڑی پینے والے کو اجتہاد کا پاور حاصل نہیں ہے۔ یہ 4 اصول قرآن نے دیے۔ اب آگے غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، مفتی صاحب تشریف لے آئے، ہماری جلد ضمانت ہونے والی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ صحابی رسول کو بلایا۔ یہ حدیث ترمذی شریف ابو داؤد میں موجود۔ اس حدیث کو حدیث معاذ کہا جاتا۔ نبی نے بلانے کے بعد معاذ سے کہا تمہیں یمن کا گورنر معلم قاضی بنا کر کے بھیجا جا رہا، تمہارے سامنے مسائل آئیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد، نبی کی موجودگی کی بات ہے۔ نبی معاذ سے کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے مسائل پیش کیے جائیں گے، سوالات آئیں گے، تم سوال کا جواب کیسے دو گے، مسئلہ کس طرح حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں میرے آقا کائنات کے خلاصہ میں سب سے پہلے قرآن میں غور کروں گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا پہلے قرآن کی اتباع کرو۔ معاذ وہی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اے معاذ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے، نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، گویا نبی یہ بتا رہے ہیں وہ باتیں بکواس ہے جو کہتے ہیں ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل کلیئر طور پر قرآن میں موجود ہے۔ نبی نے معاذ
سے کہا اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے نبی کا بیان بتاتا ہے ہر سوال کا جواب کلیئر طور پر قرآن میں نہیں ہے تو معاذ بن جبل نے جواب دیا فبسنت رسول اللہ کے پیغمبر کی سنت میں تلاش کرو. یہ نہیں کہا نبی کی حدیث میں تلاش کرو, کہا نبی کی سنت میں تلاش کرو. نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر نبی کی سنت میں مسئلے کا حل نہ ملے تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پھر تو میں اجتہاد کروں گا. قرآنی آیات نبی کے فرمان کی روشنی میں غور و فکر کر کے انتہائی انہماک اور محنت کے بعد اجتہاد کے راستے سے سوال کا میں جواب دوں گا. میں رک کر کے بطور حاشیہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر مجتہد کے لیے اجتہاد نہیں تو نبی کے سامنے معاذ کرتے ہیں میں اجتہاد کروں گا. نبی نے اس کو قبول کیا, اسے شرک نہیں کہا, منع نہیں کیا, امت کی ضرورت کا احساس کیا اور اجتہاد سے مجتہد جواب دے گا. کن کے لیے؟ جہاں اپنے لیے جواب فراہم کرے گا وہیں جس نے مسئلہ پوچھا ہے اس کو جواب سنائے گا کہ اجتہاد سے اس مسئلے کا جواب یہ ملتا. معلوم ہوا جو مجتہد نہیں ہے جس کو مقلد کہا جاتا ہے اس کو مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اجتہاد کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے, وہ کام یہ مقام مجتہد کو حاصل ہے. غیر مجتہد جس کو مقلد کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل میں وہ مجتہد کی تقلید کرے گا. اب بچا کھڑا کونے میں ایک لاوارث یہ اپنے کو کہتا ہے غیر مقلد, تو دو ہی تو نبی کے سامنے ذکر میں آئے. حدیث معاذ پڑھو پتہ چلے گا مجتہد اجتہاد کرے گا اور مقلد مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرے گا. وہاں تیسرا غیر مقلد نہیں. نبی نے کہا نہیں کہ یہ غیر مقلد یہ عمل کرے گا, یعنی یہ تو نولی ما تولا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا. یہ تو مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد نہیں کرتا, اپنے کو مجتہد سے مجتہد آدم سمجھتا, جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا سلیقہ نہیں رکھتا. میں ایک مثال دیتا ہوں, توجہ فرمائیے. جو لوگ کہتے ہیں تقلید کے بغیر شریعت پر عمل, میں بہت سنجیدگی سے بات کہتا ہوں, وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ نہیں سکتے. پہلی آیت پڑھیں گے تو پھر اسی طرح پڑھنا پڑے گا جیسے دنیا پڑھتی ہے. مثال کے طور پر بچہ استاد کے پاس آیا, استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اکڑومیاں ہر بات میں دلیل, ہر بات میں دلیل, بغیر دلیل کے بات قابل حجت نہیں, بغیر دلیل کے بات مانی نہیں جائے. اب آپ نے الحمدو جو پڑھا, دال پر پیش پڑھا, لام کو ساکن پڑھا, دلیل آپ کے پاس کیا؟ اس دلیل پر آپ نے دال پر پیش پڑھا, وہ کہتا ہے زیر پڑھیں گے, وہ کہتا ہے لام کو سکون نہیں زبر پڑھیں گے. آپ نے بغیر دلیل سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. معلوم ہوا قرآن پڑھانے والے پر اعتماد کرنا پڑے گا. یہ قرآن کا پڑھنے والا ایسا ہے جو نسلم بعد نسل کوفہ کے قاضی آدم سے اس کا سلسلہ ملتا چلا آ رہا ہے. اس طرح اس نے پڑھایا, تمہیں پڑھنا پڑے گا. اسی طرح قرآن پڑھتے ہو. الحمدللہ دال کے پیش کے لیے دلیل نہیں طلب کرتے, لام کے جزم کے لیے دلیل طلب نہیں کرتے, بغیر طلب دلیل کے قاری پر اعتماد کرتے ہو. ہم یہی کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. جو مجتہد ہے, جو نصوص پر نگاہ رکھتا ہے, ناسب و منسوب کی معلومات کی مہارت رکھتا ہے, اس پر اعتماد کرو. بغیر طلب دلیل کے حسن ظن کی بنیاد پر اس کی بات پر اعتماد
समाप्त कर लो। इसी को तकलीफ कहा जाता है। एक है मुस्तहिद, एक है मुकल्लिद, अपोजिट है गैर मुकल्लिद। ये नुअल्लिही मा तवल्ला में शामिल। नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मालिक हम तेरी तारीफ करते हैं, तूने रसूल के नुमाइंदे को इस बात की तौफीक अता फरमाई। फज़रब यदहु अला सदरी, नबी ने अपना दस्ते मुबारक मुआज के सीने पर फेर दिया। क्यों? इल्म सर में नहीं रहा करता, इल्म सीने के अंदर रहा करता। नबी का अजीम दस्ते मुबारक मुआज के सीने पर रखा गया। अल्लाह ने हजरत मुआज की मालूमात में इजाफा अता कर दिया, इज्तिहाद की मजीद तौफीक अता फरमाई। नबी के इस रिवायत से मालूम हुआ मसाइल के हल करने के लिए 3 उसूल। पहला उसूल कुरान, कुरान में मसला न मिले तो नबी की सुन्नत में तलाश किया जाए, और नबी की सुन्नत में मसला न मिले तो फिर इज्तिहाद किया जाए। इस हदीस में ये 3 उसूल बयान किए गए। मैंने कुरान से 4 उसूल नकल किया, तो चौथे उसूल की दलील क्या है? तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है। वो फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मत मुहम्मद अला ज़लाला, अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जलालत पर जमा नहीं फरमाएगा। क्या मतलब? किसी मसले में अगर उम्मत इत्तिफाक कर ले, उम्मत मुस्तबा हो जाए, तो वो फैसला फैसले हक कहलाएगा, वो उम्मत के लिए हुज्जत बनेगा। उसका मानना ऐसा जरूरी जैसे कौले मासूम का मानना जरूरी। अब यहाँ ये मसला इजमाई उम्मत से हल होता है, तो नबी अलैहिस्सलाम उसूल बताते हैं कि हर सवाल का जवाब इन 4 उसूल की रोशनी में दिया जाए। नतीजा क्या निकला? तवज्जो फरमाइए। मालूम हुआ अगर मसला आपके सामने आए तो इन 4 तरीके पर जो कुरान उसूल बयान करता है उसकी रोशनी में सवाल का जवाब दिया जाए। अब हम यहूदी नसरानी से कहते हैं तुमने सवाल किया इंतकाल खून का मसला, तुमने मसला पूछा आगा की पेवंदकारी का मसला, तुमने मसला पूछा गुर्दे की तब्दीली का मसला, तुमने मसला पूछा सर में दूसरे के बाल उगाने का मसला, तुमने मसला पूछा मोबाइल इंटरनेट पे निकाह करने का मसला, तुमने मसला पूछा आयत सजदा के निकाह से सुनने का मसला। इन सवालों का जवाब हम देते हैं कुरान के हवाले से देंगे, नबी की सुन्नत के हवाले से देंगे। अगर कुरान में जवाब नहीं मिलेगा तो उसी कुरान के नाज़िल करने वाले ने कहा है फत्तबिऊनी, मेरे पैगंबर की इत्तिबा इताअत करना। हम सुन्नत रसूल में तलाश करेंगे, इजमाए उम्मत में तलाश करेंगे, नहीं मिलेगा गैर मंसूस मसला है तो फिर मुज्तहिद इज्तिहाद करेगा, और इज्तिहाद के जरिए से जो मसला निकलेगा, जो जवाब मिलेगा उसका मानना मुकल्लिफ के लिए इज्तिहादी मसाइल में ऐसा ही जरूरी है जैसे इजमाई मसाइल का मानना। ये जवाब जब उनको दिया गया तो यहूदी नसरानी